الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر من كل شيء إلا رجل مشرك أو رجل في قلبه شأنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر کرم اور احسان فرماتے ہوئے اس دینی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دین کی نسبت سے مل بیٹھنا اور جمع ہونا یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے سال میں چند راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن میں رب تعالیٰ کی رحمت خاص طور پہ نازل ہوتی ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ راتوں میں عظیم رات ہے۔ اس کے علاوہ 5 راتیں اور ایسی ہیں کہ جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں کو جس آدمی نے زندہ رکھا، زندہ رکھنے کا مطلب کہ ان میں شب بیداری کی، رات کو جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی، تو فرمایا کہ جس نے ان 5 راتوں کو زندہ رکھا اللہ رب العزت اس شخص پہ جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ ان میں ایک رات آپ نے بیان فرمائی 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری رات 9 ذی الحجہ کی، یعنی بڑی عید سے 2 دن پہلے اور 1 دن پہلے جو راتیں ہیں 8 اور 9 ذی الحجہ کی، ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والی اور برکت والی رات قرار دیا۔ نمبر 3 فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات جس کو عام طور پر ہم چاند رات کہتے ہیں، نمبر 5 فرمایا شعبان کے مہینے کی 15ویں رات جو آج ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ فرمایا جس شخص نے
ان 5 راتوں کو زندہ رکھا، یعنی ان 5 راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، اللہ رب العزت اس شخص پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بابرکت ہیں وہ لوگ، اللہ کی پسندیدہ ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت راتوں میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس رات میں خاص طور پہ اپنی فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شب برات میں خاص طور پہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ بندوں کی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں۔ مثال دیتے ہوئے بات سمجھائی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب میں قبیلہ بنو کلب اپنے بکریوں کے جسم پر زیادہ بال ہونے میں مشہور اور معروف تھا، کہ عرب کے قبیلوں میں جو قبیلہ بنو کلب تھا ان کی بکریوں کے جسم پر دوسری بکریوں کے بنسبت بال بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اس لیے آپ نے مثال دیتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر تو عام بکریوں کے بنسبت بہت بال ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو عام بکریاں ہیں ان کے جسم پر بھی اتنے بال ہیں کہ کوئی آدمی ان کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی آدمی ان کو گن نہیں سکتا۔ جب ان کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ عام آدمی ان کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر اور بکریوں سے زیادہ بال ہوتے ہیں، ان کو کیسے شمار کر سکتا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بے شمار اور لاتعداد لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، اس میں آئندہ پورے سال میں جتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ جتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے ان کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی باغ لگا رہا ہوتا ہے، درخت لگا رہا ہوتا ہے، اس کا خیال اور گمان یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ باغ لگاؤں گا، درخت لگاؤں گا، میں اور میری نسلیں اس سے پھل کو کھائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان باغ لگا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور ملک الموت کے سپرد اس کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا بسا اوقات انسان شادی کرتا ہے، تو شادی کرنے کے بعد اب اس کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ میری ایک لمبی چوڑی زندگی ہے اور ایک لمبا چوڑا زندگی کا پلان ہے۔ فرمایا انسان شادی کرتا ہے حالانکہ اس کی موت کا پروانہ ملک الموت کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انسان بسا اوقات تیسری بات ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایسا کرتا ہے کہ مکان بنا رہا ہوتا ہے، اور جب انسان مکان بناتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ خوب محنت کے ساتھ مکان بناؤں
تاکہ اس میں اپنی سکھ کی زندگی گزاروں۔ فرمایا انسان بسا اوقات مکان بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہوتا ہے اور آئندہ سال میں اس کی موت واقع ہونی ہوتی ہے، تو انسان لمبی چوڑی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لوح محفوظ میں ساری کی ساری چیزیں پہلے طے ہو گئیں اور لکھ دی گئی ہیں۔ اس رات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو سال بھر کے اعمال فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ کی ذات اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرمایا ساری رات آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ عام راتوں کے بارے میں یہ آیا حدیث میں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور اجلال فرماتی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو عطا کرو، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے۔ فرمایا کہ اس رات کی یہ خصوصیت ہے، رات کے آخری پہر میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ غروب آفتاب سے، یعنی جو ہی رات شروع ہوتی ہے، 15ویں شعبان کی رات شروع ہوئی، یعنی مغرب کی اذان ہوئی تو رات شروع ہو گئی سورج کے غروب ہونے کے بعد، تو رب تعالیٰ کی ذات کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور رب تعالیٰ کی شان اور رب تعالیٰ کی ذات کا نزول اور اجلال ہوتا ہے آسمان دنیا پر۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جو شب برات ہے، ساری کی ساری رات میں رب تعالیٰ کی ذات خاص طور پہ بندوں پر رحمت فرماتی ہے اور ان کی مغفرت فرماتی ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ اس بابرکت رات میں بھی، اس فضیلت والی رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں اپنے اس بیان میں ان لوگوں کا تذکرہ تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ جمعے کے دن میں نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اس رحمت والی رات میں بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت نہیں فرماتی۔ وہ کون سے 8 لوگ ہیں؟ یقیناً وہ لوگ ایسے بڑے جرم میں مبتلا ہیں کہ واقعی وہ جرم رب تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم مجرم ہے، اور وہ آدمی عظیم مجرم ہے اور وہ جرم عظیم جرم ہے۔ آپ نے مختلف احادیث میں ان کا تذکرہ کیا، اگر احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً 8 بنتی ہے، کہ 8 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اس شب مغفرت کے اندر ان کی مغفرت نہیں ہوتی اور رب تعالیٰ کی ذات ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتی۔ ان 8 قسم کے لوگوں میں پہلا آدمی جس کا احادیث میں بار بار تذکرہ آیا وہ ہے مشرک۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت اس رات میں ہر چیز کی مغفرت فرماتے ہیں، مراد ہے کہ ہر انسان کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے کہ مغفرت کا تعلق انسان کے ساتھ غیر مخلوق کے ساتھ نہیں، ہر انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا الا رجل مشرک، سوائے مشرک آدمی کے۔ مشرک آدمی کی اس رحمت والی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب سمجھے شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا معنی ہے ایک چیز کے اندر دوسرے کو شریک کرنا، دوسرے ایک چیز ایک خاص فرد کی ہے اس میں دوسرے کو بھی ملا لینا، اسے کہتے ہیں شریک کرنا، اور اس کو کہا جاتا ہے شرک۔ لیکن جب شریعت کی اصطلاح میں شرک کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصد ہے رب تعالیٰ کی ذات کے مقابلہ میں کسی اور شخص کو اس کا آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا مقابل بنا کے کھڑا کر لینا، جو حیثیت رب تعالیٰ کی ذات کی ہے وہ حیثیت اس فرد کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ شرک کبھی ذات میں ہوتا ہے اور کبھی صفات میں ہوتا ہے۔ ذات میں شرک کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی ذات کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی معبود مانے۔ جس طرح کہ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، عیسائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا ہے اور حضرت عیسیٰ خدا ہیں، روح القدس حضرت جبریل خدا ہیں، یا بعض فرقے اور تفصیل بتاتے ہیں۔ بہرکیف عیسائیوں کے فرقے تین خداؤں کے ہونے کے قائل ہیں، تو یہی شرک ہے اور یہ ذات میں شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو قرآن کریم کے اندر مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ خود جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تین میں سے تیسری ہے، یعنی خدا تین ہے۔ کافر لوگ جو کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انتہوا خیر لکم، یا فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو خدا تین ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم نے ایسا زبردست انداز اختیار کیا، فرمایا کہ باز آ جاؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی ایک سے زائد خداؤں کا نظریہ یہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ تو باہر کیا شرک ذات میں ہو، رب تعالیٰ کی ذات اس کو معاف نہیں فرماتی اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک کرنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ انسان، یا طریقہ تو یہ ہے کہ ذات میں شرک ہے، جس طرح کہ ایک سے زیادہ خداؤں کا نظریہ، یا صفات میں شرک ہے کہ جو صفات رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور رب تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں، ان صفات کو رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور حضرات میں بھی مانا جائے کہ یہ صفت رب تعالیٰ میں بھی پائی جاتی ہے اور فلاں میں بھی پائی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے مختار کل ہے، فلاں بھی مختار کل ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ جو رب تعالیٰ کی صفات تھی، رب تعالیٰ کی صفات کے اندر غیروں کو شریک کیا گیا، یہ صفات میں شرک ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہ بابرکت رات ایسی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن اس بابرکت رات کے اندر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے اگر چاہتی ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو رب تعالیٰ کی ذات معاف نہیں فرماتی۔ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بغیر توبہ کے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن اگر چاہے تو، لیکن شرک کو معاف کیوں نہیں کرتی جب تک توبہ نہ کرے؟ مطلب یہ ہے عام گناہ انسان کرتا ہے، وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، رب تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو اس گناہ کی سزا دے اور رب تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو معاف کر دے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بغیر توبہ کے اس کو معاف نہیں کرتی۔ ہاں ایک آدمی نے شرک کیا اور شرک کرنے کے بعد توبہ کر لی، اب رب تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر دے گی، لیکن اگر وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا تو رب تعالیٰ کی ذات مشرک کو معاف نہیں کرتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں رب تعالیٰ کا ایک مد مقابل کھڑا کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اپنا مد مقابل، اپنا ہمسر، اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، یہ دنیا کا قانون ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں انسانوں میں بچے ہیں، بچے مثال سے عرض کرتا ہوں بات، بچے ہیں، بچہ جو ہے نا وہ بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، مد مقابل برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ چھوٹا بچہ وہ ایسی عمر کے اندر ہوتا ہے یا عمر کے ایسے حصے میں ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا دنیا کے معاملات کا، لیکن وہ بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، دیکھو ماشاءاللہ شادی شدہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے، اگر کسی ایک شخص کا ایک بیٹا یا بیٹی ہو، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو اور بیٹا یا بیٹی دے دے، تو جو پہلا بیٹا ہوتا ہے نا 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، جب وہ نئے بچے کو گھر میں دیکھتا ہے نا تو ماں جب اس کو اٹھاتی ہے تو وہ روتا ہے، ماں جب اس کو ساتھ سلاتی ہے تو پہلا بچہ
روتا ہے، اور بسا اوقات پہلا بچہ نئے بچے کو مارتا ہے، یہ میری ماں کے ساتھ کیوں لیٹا ہوا ہے؟ ماں کی محبتیں تو میرے لیے تھی، یہ ماں کے ساتھ کیوں لیٹا ہوا ہے؟ ماں تو مجھے اٹھاتی تھی، ماں اسے کیوں اٹھائے ہوئے ہے؟ تو چھوٹا بچہ وہ دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر پہلے ماں کے ساتھ میں لیٹتا تھا آج کوئی اور لیٹا ہے، اب جو ماں مجھے اٹھاتی تھی آج کسی اور کو اٹھایا ہے، جو محبتیں پہلے زیادہ میرے ساتھ ہی تھیں اب وہ محبت تقسیم ہو گئی ہے کہ وہ محبت میرے ساتھ بھی اور کسی اور کے ساتھ بھی ہو گئی ہے۔ اسی پر بچہ پہلے بچے کو مارتا ہے اور ماں کے ساتھ سونے نہیں دیتا اور ماں کو اٹھانے نہیں دیتا اور چیختا اور چلاتا ہے۔ ایک وہ بچہ جو 2 سال 2.5 سال 3 سال کی عمر میں ہے، جس کو معاشرہ یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا، رب تعالیٰ کی ذات اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے رب تعالیٰ کی ذات شرک برداشت نہیں کرتی۔ اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے، مشہور ہے کہ جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے۔ اب جو جنگل کا بادشاہ ہے اور شیر ہے، اس کو اگر پتہ چلے کہ بھئی جنگل میں ایک اور شیر بھی ہے جو اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش میں ہے، تو یہ شیر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ شیر اس کا وجود برداشت نہیں کرتا اور پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے خود حکمرانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ جانور ہے۔ جانور وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے، اور انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ عقل مند سمجھنے والا انسان وہ شرک کر رہا ہے اور شرک کو برا بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جانور کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ بھئی میرا مد مقابل اگر وجود ہوگا اسی خطے میں ہوگا، حکمرانی میری قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ہے یہ بھی اپنی چدراہٹ کرے گا اور میرے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ آپ دنیا داری کے معاملات کو دیکھ لیں، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، نہ ہمارا سیاست موضوع ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیوں میں سے کوئی بھی برسر اقتدار آ جائے، تو جو برسر اقتدار ہے تو جب وہ اپنا نظام چلاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، تو جو دوسری ہوتی ہے اپوزیشن پارٹیاں، ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بادشاہ کیسے بنا، یہ وزیر اعظم کیوں بنا، یہ صدر کیوں بنا۔ اب جتنی دیر تک وہ رہتا ہے صدر یا وزیر اعظم، وہ صحیح بات کرے تب بھی اس کی مخالفت کرنی ہے، وہ غلط بات کرے تب بھی اس کی مخالفت کرنی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو اپنا شریک سمجھتی ہیں کہ یہ عہدہ اور منصب تو میرا حق تھا، یہ دیکھو ہمارے عہدے اور منصب کو چھین کر خود بیٹھ گیا ہے۔ جب انسان دنیا کے معاملات میں اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا تو رب تعالیٰ کی ذات دین کے معاملے میں اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے گی؟ تو شب برات کے اندر جو رب تعالیٰ کی ذات ہر بندے کو بخش دیتی ہے، مشرک کو نہیں بخشتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک آدمی اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور بندہ کھڑا کرتا ہے بھی اللہ دیکھ جو مقام آپ کا ہے میں نے اس کو بھی دیا ہے، یہ پروٹوکول آپ کا ہے وہ میں نے اس کو دیا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات اس کو کیسے بخشے گی جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہے؟ اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے عام طور پر، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا۔ اللہ پاک کی اولاد ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت ارد گرد کچھ اقوام ایسی تھی جو رب تعالیٰ کی اولاد کی نظریے کی قائل تھی، جس طرح کی عیسائی ہیں وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا نظریے کو۔ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنا مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات نے اس نظریے کو کفر قرار دیا اور قرآن کریم میں اس کی تردید کی ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے، ہاں جی، ای یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نظریے کو شرک قرار دیا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے صاف واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ احد، اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، رب تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، توجہ کرنا جو بات میں سمجھانے لگا ہوں، لم یلد ولم یولد،
فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات نے نہ کوئی اولاد پیدا کی ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہیں، نہ وہ پیدا کیے گئے، نہ رب تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ رب تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی ذات اللہ الصمد ہر لحاظ سے تنہا ہے، اس کا کوئی بھی کسی طرح بھی ہمسر مد مقابل نہیں ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اب اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا شرک کیسے ہے؟ توجہ کرنا، اس لیے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر اب وہ اپنے والدین کے صفات کے اندر مشابہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نیا دنیا میں آتا ہے صفات میں اپنے والدین کے، اب جو کتے کا بچہ ہے صفات میں کس کے مشابہ ہوگا؟ کتے کو ہوگا نا۔ انسان کا بچہ ہے انسان کے مشابہ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، رب تعالیٰ کی ذات مثالوں سے پاک ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اولاد میں عام طور پر صفات کی جو ہے وہ مشابہت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اگر ان کے متعلق نظریہ رکھا جائے کہ ان کی کوئی اولاد ہے تو پھر جو رب تعالیٰ کا بیٹا ہوگا وہ رب تعالیٰ کی صفات کا مالک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اولاد اپنے باپ کے مشابہ۔ رب تعالیٰ کی ذات کی ہزاروں صفات میں صفت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ان کی اولاد ہمیشہ سے کیوں نہیں؟ وہ اولاد ہی کیا، وہ صفت جو مشابہ نہیں ہے، اس طرح کہ وہ اب پیدا ہوا، رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ جو بیٹا ہے اب وہ فوت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور جو رب تعالیٰ کا بیٹا ہے صفات میں رب کے مشابہ تو ہے نہیں۔ ہاں جی، اب رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو نیند نہیں آتی، نہ ان کو اونگ آتی ہے۔ انسان کو نیند اور اونگ آتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب تعالیٰ کی ذات کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اب جو رب تعالیٰ کی ذات کی اولاد ہوگی صفات میں رب تعالیٰ کے مشابہ ہوگی نا جی۔ ہاں جی، تو جب کہ صفات میں ایسی کوئی بات ہے نہیں، کوئی بھی ایسی مخلوق ہے نہیں جو ان صفات میں شریک ہو۔ جو آدمی رب تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھے گا تو گویا اس نے وہ صفات جو رب تعالیٰ کی ہیں وہ جو ہے اس شخص کو اولاد مان کر وہ صفات رب تعالیٰ والی اس کو دے دی، تو یہ صفات میں شرک بنتا ہے اور ذات میں بھی شرک بنتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ تو باہر کیا اس مغفرت والی رات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کرنے والا آدمی جو ہے وہ رب تعالیٰ سے مقابلہ بازی پر اتر آتا ہے اور کوئی بھی اپنے مد مقابل کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی ذات اس رحمت والی رات میں انسانوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کی مغفرت فرماتی ہے، لیکن فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں کینہ اور بغض ہے، فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ اور بغض، کینہ اور بغض کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کے متعلق رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، محلے والے ہوں، علاقے والے ہوں یا اور کوئی بھی انسان ہوں، ان کے متعلق نفرت آمیز جذبات کا نام کینہ ہے، نفرت آمیز جذبات کا نام بغض ہے۔ تو جو انسان ایسی صفت کا مالک ہے کہ وہ بغض کرتا ہے دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے انسانوں سے، رب تعالیٰ کی ذات پسند نہیں کرتی۔ وجہ بغض رکھنے والے آدمی کو کیوں پسند نہیں فرماتی اور اس رحمت والی رات میں اس کی مغفرت کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان دوسرے انسان سے بغض رکھتا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کی عزت کو مجروح کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دوسری مخلوقات پر عزت عطا کی ہے اور ان کو خاص طور پہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ایک پروٹوکول دیا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے اس کو حیثیت دی ہے، اس کو عزت دی ہے اور یہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ کی ذات اس کی مغفرت نہیں کرتی۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں عطا کی ہیں۔
اب جو آدمی دوسرے مسلمان کے متعلق بغض رکھتا ہے، اس شب برات کے اندر عظمت والی رات میں اللہ پاک کی ذات اس کی مغفرت اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اس کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، جبکہ رب تعالیٰ کی ذات خود اپنے معاملات میں با اختیار ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات ہر انسان کی خالق ہے، کس کو کیا دینا اور کیا نہیں دینا، کون سی نعمت دینی اور کون سی نہیں دینی، یہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ آدمی خام خواہ اس نظام کے اندر آ کر اپنی منظربرزی کرنے کی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات اس لیے اس کی مغفرت نہیں فرماتی۔ کتنے آدمی ہو گئے؟ 2۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں، جس طرح کہ جسم کو بیماریاں لگتی ہیں نا تو جسم کمزور ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ آخر کار جسمانی موت ہے۔ تو یہ حسد، بغض، کینہ، ہاں جی، اور تکبر، دوسروں کو برا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ روح کی بیماریاں ہیں، اور جب روح کی بیماریاں روح کو لگتی ہیں تو اس سے روح کمزور ہوتی ہے، آخر کار روح کی موت ہے، آخر کار روح کی موت ہے۔ جسمانی موت ہو یا روحانی موت ہو، وہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اس لیے حسد، یہ کینہ وغیرہ یہ انسان کی شخصیت کو گھن ڈکا دیتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کے متعلق، فرمایا دوسرے انسانوں سے متعلق جو آدمی حسد رکھتا ہے نا، فرمایا یہ حسد والا فعل ایسا برا فعل ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے۔ یہ روح کی بیماریاں ہیں، اور ایسا انسان جو ان صفات میں مبتلا ہے، عظمت والی اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص شب برات کے دن جس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بد نصیب اللہ معاف فرمائے، اگر توبہ کرے رب تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے گی، ان کو توبہ کی دعوت ہے۔ تیسرا شخص جس کا تذکرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے۔ ناحق، حق کی وجہ سے قتل کیا تو کروایا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جس طرح کہ اسلام کا قانون ہے، کوئی آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو بدلے میں ورثاء کو بدلہ لینے کا حق ہے، اور اسے قصاص کہتے ہیں، اور اس کا شریعت نے طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ ہاں جی، یہ حق کی وجہ سے مارا جانا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ یا جس طرح کہ ایک آدمی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اور باوجود اس کو کہ اسلام کی قرآن پیش کی گئی اور لاجواب بھی ہو گیا، اس کے باوجود ارتداد پر اڑا ہوا ہے، اب اس کی سزا واجب القتل ہونا، یہ حق کی وجہ سے قتل ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام کا رازدان ہے، غیروں کے پاس جائے گا جو اسلام کی راز کی باتیں بتائے گا، اور جاسوس اور رازدان جو ہے ہر قانون کے اندر واجب القتل ہے۔ تو باہر کیا میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا شخص جو کسی دوسرے کو ناحق قتل کرتا ہے، فرمایا اس شب مغفرت کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس مغفرت والی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے اس انسان کو ناحق قتل کر کے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا۔ ایک انسان جب کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرے گا تو لا محال جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو غصہ آئے گا، وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اب جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو غصہ آئے گا، یہ انتقام کی آگ میں اس سے اور آدمی مار دیں گے، پھر وہ ان کا بھی آدمی مار دیں گے، پھر ایک کے بدلے 2، 2 کے بدلے 100، تو یہ پورے کے پورے معاشرے کو آگ لگ جائے گی۔ تو جس آدمی نے پہلے ایک آدمی کو ناحق قتل کیا، اس نے معاشرے کے اندر آگ بھڑکانے کے لیے پورے معاشرے کو جلانے کے لیے راہ کھول دی۔ اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے، شب مغفرت کے اندر بھی، شب برات کے اندر اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ پاک کی طرف سے ایسے شخص پر ناراضگی نظر ہوتی ہے۔ کتنے آدمی ہوئے؟ 3۔ نمبر 4، اس شب مغفرت میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدکار عورت، ایسی عورت جو اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور سے منہ کالا کرے، فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بدکار عورت ایک ہے کسی نے غلطی کے ساتھ کبھی ایسا جرم کیا، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ ایک ہے کہ اس کی عادت بن گئی ہے، یا ایک ہے چھپ کے دیکھو گناہ بدکاری ہے، ایک گناہ انسان چھپ کے کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کی معافی ہے، اور
اگر انسان توبہ کر لے یا رب تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کروا دے۔ ایک گناہ ہے کہ انسان اعلانیہ کرتا ہے، اس نے کاروبار بنایا، وہ اڈا کھولا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو شریعام دعوت دی جاتی ہے بھی آؤ۔ ایسی عورت جو ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ دوسرے لوگ غلط راستے پر ڈال رہی ہے، حالانکہ خواہش پورا کرنے کا شریعت نے ایک جائز طریقہ شادی والا بتایا ہے، تو پھر ایک عورت جس کو معاشرے میں اللہ رب العزت نے تحفظ دیا ہے کہ وہ نکاح کر کے اپنی عزت کو محفوظ کرے اور جائز طریقے سے اپنی جو ہے وہ شہوت کو پورا کرے، لیکن وہ ناجائز طریقے سے شہوت پوری کر کے اور کئی افراد کو جو ہے ان کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے، ان کے گھر کے سکون کو تباہ کر رہی ہے، گویا کہ اس نے پورے کے پورے معاشرے کو اس بے حیائی کے آگ میں جھونک دیا ہے۔ اور بے حیائی کے متعلق جو ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اور بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ذلتناک عذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو جو ایمان کا ایک حصہ بتایا گیا، تو ایسی عورت جو کہ غیروں کو اس فعل بد کی طرف راغب کرتی ہے، گویا معاشرے کا اس نے ڈسپلن خراب کر دیا، امن تباہ کر دیا، اس کی وجہ سے وہ شب مغفرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی مغفرت سے دور رہتی ہے، اور اللہ پاک اس پر نظر رحمت نہیں فرماتے۔ کتنے آدمی ہوئے؟ 4۔ نمبر 5، شب مغفرت میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ان افراد میں 5واں شخص جس کا تذکرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتے ناتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ آج کل ہمارے ایسا ہوتا ہے نا، کسی رشتہ دار سے کوئی ناراضگی ہو جائے تو ہم رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، توڑا ساڑا جین مرن ختم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شب مغفرت کے اندر اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو دوسروں سے رشتہ داریوں کو توڑے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے جو آدمی تم سے رشتہ داری کو توڑے تم مجھ سے جوڑو، یعنی مطلب یہ کہ وہ جتنا بھی الگ ہونے کی کوشش کرے لیکن تم اس سے جوڑ رکھو، بائیکاٹ نہ کرو۔ عام مسلمان سے بائیکاٹ حدیث میں یہ منع آیا ہے، لیکن رشتہ دار ہو تو اس کے ساتھ بائیکاٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس شب مغفرت کے اندر رب تعالیٰ کی ذات ایسے شخص کو معاف نہیں کرتی، ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتی جو دوسروں سے رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اور دوسروں سے بائیکاٹ کرتا ہے۔ لہذا یہ توبہ کی دعوت ہے ایسے حضرات کو جو ایسے جرائم میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا اور وہ آپس میں جو ہے بائیکاٹ کرنے والا، یہ بھی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہے تو جن کی بچی کی یا بچے کی شادی ہوتی ہے نا، شادی والے بیچارے رشتہ داروں کو منانے کے لیے جاتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، آپ آ جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے اس شادی پہ اگر وہ فلاں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، یہ شرط رکھ، اگر وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، اگر بھلے اپنا مجمع میں وہ میرے سامنے آ گیا تو یوں کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اب بیچارے جو شادی والے ہوتے ہیں وہ بیچارے دونوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی اور کبھی اس کی، لیکن یہاں بائیکاٹ کی باتیں ہیں۔ تو ایسا انسان اجتماعی زندگی میں جو اجتماعی مسلمانوں کا مثالی معاشرہ ہے، اس معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات کو یہ فعل پسند نہیں ہے اور ایسا شخص پسند نہیں ہے، اس لیے شب مغفرت کے اندر ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنے افراد ہوئے؟ 5۔ نمبر 6، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ شب برات کے اندر جو عظمت والی رات ہے، اس رات میں جس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں ایک شخص ایسا ہے جو کہ مرد اپنے ازار اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ جو مرد اپنی شلوار اپنے تہبند کو نیچے کر کے باندھتا ہے اس کے ٹخنے چھپے رہتے ہیں، ایسے شخص کی مغفرت شب برات کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ فعل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی ذات کو بہت ناپسند ہے۔ حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ بڑا جرم کیوں ہے، تو آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا تکبر کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ تکبر۔ اور رب تکبر مانا
بڑا سمجھنا اپنے آپ کو۔ تو بڑائی رب تعالیٰ کی شان ہے، وہ اللہ اکبر ذات ہے، یعنی سب سے بڑی۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ اکبر من کل شیء، رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بڑی ہے۔ جو انسان خود تکبر کرتا ہے اور تکبر والا شعار اپناتا ہے، یہ حالانکہ یہ رب تعالیٰ کی شان ہے بڑائی، تو وہ گویا کہ رب تعالیٰ کے مد مقابل آتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے شاہ فرمایا تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے، بڑائی رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اب جو آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی صفت کے مقابلہ میں گویا کہ شرک کی طرف آتا ہے اور اللہ کا مد مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ ہمارے کپڑے جب سلوائے جاتے ہیں تو شلواروں کی تہبندوں کی جو ہے وہ حائط ایسی بنائی جاتی ہے کہ آدمی جتنا چاہے اوپر چڑھا لے، پھر بھی جو ہے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے۔ یہ بات لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹخنے ننگے کرنا یہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے۔ بھائی نماز کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف نماز میں جو ہے ٹخنے ننگے کرنا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں 24 گھنٹے کے اندر جو ہے مرد کے ٹخنے ہر وقت ننگے ہونے چاہیے اور عورت کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو مرد کے ٹخنے اگر ننگے نہیں ہیں، اس نے شلوار نیچے کی ہوئی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کی علامت بتایا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے شلوار ننگی کرنا، ٹخنے ننگے کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ جو نہیں کرتا وہ تکبر کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کو تکبر کرنے والا آدمی پسند نہیں ہے، اس لیے اسے شب مغفرت کے اندر ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنے افراد ہوئے؟ نمبر 7، ساتواں ایسا شخص شب برات میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی اور رب تعالیٰ کی ذات اس کو جو ہے وہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتی، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کا نافرمان، یہ والدین کا نافرمان ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات توجہ کرنا، رب تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر چند احکام ایسے ہیں جن کو لفظ وصیت سے ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں محاورے کے اندر، ہمارے عرف عام کے اندر جو ہے کوئی بات کسی کو تاکید سے کہنی ہو تو کہا جاتا ہے بھائی میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں تو انہیں ایسا کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے والدین کی فرما برداری کے حوالے سے وصیت کے لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ اب جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے، رب تعالیٰ کی اس تاکیدی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو اللہ پاک کے عام حکم کی نافرمانی کرنا یہ جرم ہے، جو تاکیدی حکم ہے اس کی نافرمانی کرنا کیوں جرم نہ ہوگا؟ وہ کہیں بڑا جرم ہوگا، چونکہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کی ذات شب مغفرت میں، شب برات میں اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتی جو انسان والدین کے نافرمان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر والدین کی فرمانبرداری کا حکم ہے، ماں کی اور باپ کی، ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی، ہاں جی، والد کے بارے میں فرمایا گیا، ہاں جی، کہ تاکیدی حکم ہے ان کی بات کو مانو۔ تو والدین کی نافرمانی بہت بڑا جرم ٹھہرا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والدین اگر تمہارے کافر بھی ہوں، مسلمان نہ ہوں، پھر بھی دنیا کے معاملات میں ان کا ساتھ دو۔ اگر دینی معاملہ ہے، والد کسی ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، یا والدہ، والدین میں سے کوئی بھی کسی ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، فرمایا شریعت کے خلاف ان کی بات کو نہ مانو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، فرمایا اگر وہ تجھ کو مجبور کرے کسی ایسے کام کے بارے میں، ہاں جی، کہ تو شرک کرے، تیرے پاس اس کو دلیل علم نہیں ہے، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تو ان کی بات کو نہ مان۔ لیکن فرمایا اگر وہ کافر بھی ہوں، وہ اپنا غلط بھی ہوں دنیا کے معاملات میں، فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں ان کا ساتھ دو۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ بھئی ان کا دنیا کے معاملات کے اندر اچھے طریقے سے ساتھ دو۔ تو والدین کی فرما برداری رب تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والدہ کی قربانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ ماں 9 ماہ تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے،
اور اٹھائے پھرتی ہے اور کمزوری پر کمزوری اس کو ہوتی ہے۔ جو ہے وہ وقت گزرتا ہے تو امید سے ہوتی ہے، اس کے بعد وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کے پیدا ہونے تک ماں کمزوری پر کمزوری اختیار کرتی ہے اور اس کو وہ کمزوری ہوتی ہے۔ فرمایا ماں کی قربانی ہے، وہ فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، فرمایا کہ حمل کی مدت 9 ماہ اٹھایا یہ بھی، اور اس کے علاوہ پھر ماں جو ہے وہ دودھ بھی پلاتی ہے، یہ تقریباً جو ہے 30 مہینے تک یہ معاملات رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کی یہ قربانیاں ہوں کہ ماں بیچاری دودھ بھی پلاتی ہے، اس کی قربانیاں ہیں، بچہ پیدا ہو ساری رات جو ہے پھر بچہ بس اوقات روتا ہے تو ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو ساری رات جو ہے گود میں لے کر جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہے اور سوتی نہیں ہے۔ یہ ماں کی قربانیاں ہیں، باپ کی لازوال قربانیاں ہیں۔ تو چونکہ والدین وہ انسان کے اس دنیا میں رب تعالیٰ کے بعد اور انبیاء علیہ السلام کے بعد روحانی شخصیت کے بعد یہ سب سے بڑے محسن ہیں، اور محسن کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی ذات اس کو ہرگز معاف نہیں کرواتی۔ مشہور حدیث ہے نا، ہم نے سنی ہوئی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی تشریف لائے، ممبر شریف پر چڑھنے لگے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تو 3 مرتبہ اس طرح آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام حیران تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ سیڑھی پر قدم رکھا ہے، 3 مرتبہ آمین کہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت جبریل آئے تھے اور 3 باتیں انہوں نے کی، 3 دعائیں انہوں نے کی، تو کتنے بد دعائیں تھیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون سی 3 بد دعائیں تھیں؟ آپ نے فرمایا حضرت جبریل آئے اور انہوں نے جب میرے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، آپ کا تذکرہ آئے، آپ پر جو ہے صلاۃ السلام نہ پڑھے، درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے اپنا حضرت جبریل نے کہا تباہ و برباد ہو وہ آدمی کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو پائے لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے جو ہے رب تعالیٰ کو راضی نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو، جبریل نے فرمایا تباہ و برباد ہو وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ رب تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، عبادت کر کے معافی مانگ کے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ 3 مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی توجہ کرنا، حضرت جبریل بد دعا دینے والے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یقینی بات ہے، والدین کا نافرمان وہ تباہ ہے، رمضان کی قدر نہ کرنے والا وہ تباہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے درود شریف نہ پڑھنے والا انسان تباہ ہے۔ تو باہر کیا اس شب مغفرت کے اندر، شب رحمت کے اندر جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں ایک شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو یہ 7واں شخص ہوا۔ نمبر 8، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایک حدیث میں کہ جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس شب مغفرت کے اندر، فرمایا وہ آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، شرابی آدمی۔ اب شرابی آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو عقل جیسی ایک عظیم نعمت عطا کی ہے وہ عقل جیسی عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے اور اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب انسان شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اور انسان کو ماں بہن کی بس اوقات تمیز نہیں رہتی اور کچھ نہیں پتہ ہوتا میں کس سے مخاطب ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور زبان سے عجیب و غریب کلمات انسان کے نکلتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں نعمتوں میں عقل جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو انسان شراب پیتا ہے اللہ پاک کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتا ہے اور اپنی عقل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتی جو اس فعل بد کا عادی ہے، شراب پینے کا عادی ہے، شراب پینا نہیں چھوڑتا، بار بار اس فعل کو کرتا ہے۔ آپ دیکھو نا حدیث پہ آیا کہ اپنا شرابی کے بارے میں اس سے مغفرت نہیں ہوتی، وجہ اب دیکھو جو شراب پیتا ہے نا
اس کے بارے میں شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ بھائی شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ 80 کوڑے کیوں ہیں؟ توجہ کرنا ذرا، شراب پینے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شراب پینے والا اقرار کرے یا ثبوت پایا جائے تو اس کو 80 کوڑے لگایا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شراب پینے والے نے عقل جیسی نعمت کو ضائع کیا ہے، اور انسان کی عقل عام طور پر 80 سال تک کام کرتی ہے۔ انسان کی عقل عام طور پر 80 سال تک کام کرتی ہے۔ جب 80 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے نا، پھر عام طور پر عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ زیادہ عمر والا جب آدمی ہوتا ہے تو عام طور پر 80 سال تک انسان کی عقل کام کرتی ہے، تو اس انسان نے ابھی سے اپنی عقل کو جو ہے نا خیر بات کہہ دیا ہے، اس لیے ہر سال کے بدلے ایک جوتا لگتا ہے اس کو۔ بات سمجھ میں؟ تو شب مغفرت کے اندر، شب برات کے اندر جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان لوگوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو ذکر کیا ہے، تو یہ فعل بد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شراب ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب اس دیکھا نہیں آپ نے، جب یہ ایسا ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے، یہ مہندیاں ہوتی تو اس میں جو ہے سارے کام نجائز جب وہ حلال ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر پھر گولیاں بھی چلتی ہیں، ہاں جی، اور خنجر بھی چلتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نقصان۔ وہ بچہ ہاں جی جس کی شادی ہوتی ہے، بیچارے نے سویر کو جو ہے صبح کو اس نے جو ہے وہ بیانے کے لیے جانا ہوتا ہے، دولہا بننا ہوتا ہے، تو رات کو جو ہے وہ شرابی لوگ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کتنے بڑے معاشرے کے اندر فساد کا جو پیش خیمہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں۔ کئی واقعات ہمارے فیصلہ آباد میں پیش آئے ہیں کہ مہندی کی رات جو دولہے کو گولی مار دی گئی، مہندی کی رات جو ہے ہاں جی دلہن کو گولی مار دی گئی، وہ جان بوجھ کر نہیں، وہ شراب پی تھی، شراب کے نشے پتہ ہی نہیں بھی کیا کر رہے ہیں جی۔ اور اب جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں منڈے لڑے یا کوئی نہیں شغل میلہ کر لینا۔ وہ جب وہ شغل میلہ کرتے ہیں تو پھر جو ہے سارا خاندان جو ہے پھر سولی پہ لٹکتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے بھی وہ شغل میلہ کیسا ہوا ہے۔ تو یہ گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ گناہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے جو شب برات کے اندر سے شخص کی مغفرت نہیں رکھی، یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ شراب پی کر جو صرف یہ کہ اپنے عقل کو ضائع کیا، اور اگلا جرم یہ ہے کہ پھر عقل نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی بے عقلی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا جو ہے نقصان کرے گا، کتنے لوگوں کو جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ تباہ کرے گا۔ اس لیے چونکہ معاشرے میں امن کی تباہی کا سبب ہے شراب کا پینا، حضور نبی پاک شاہ فرمایا شرابی آدمی کی اس شب مغفرت کے اندر، شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ تو باہر کیا، آج کی رات بڑی بابرکت ہے، اچانک ہم نے یہ بیان رکھا ہے تو میں نے کہا بھی کم از کم جو ہے ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ نیٹ پر بیان سنتے ہیں، وہ بھی سن لیں گے، کچھ دوست جو آ جائیں گے وہ بھی بیان سن لیں گے، اس رات دین کی بات سننے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہ 8 قسم کے بد نصیب افراد ایسے ہیں کہ رحمت والی رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 8 قسم کے افراد کو توبہ کی دعوت ہے کہ بھائی توبہ کرے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ہے ہی بخشنے والی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا الظالمین۔ تو دیکھو اللہ پاک کی ذات بندوں پہ ظلم نہیں کرتی، بندے خود جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، کہ گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں اور گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج دل سخت ہو گئے ہیں، کتنی سے کتنی اچھی باتیں کیوں نہ کی جائیں، اور کتنی سے اچھی باتیں جو ہے فضائل نہ سنا جائے کسی کام کے، پھر بھی دل ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وجہ یہ کہ گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے۔ اب اچھی سے اچھی بات اور بڑے سے بڑے بزرگ کی بات بھی جو ہے وہ بس اوقات دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے گناہ کر کے جو ہے دل سیاہ ہو گئے اور دل سخت ہو گئے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا نا بعض رات کے متعلق کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، کل ہجارہ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی جو ہے سکتے ہیں بھائی پتھروں پر بھی جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے، بس پتھر پر مسلسل پانی گرتا رہے اس سے بھی سراغ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج انسانوں کے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ کتنی ہی اچھی باتیں سننے کو ملے لیکن پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک بڑا انسان کی تباہی کے لیے پیش خیمہ ہے۔ گناہ کرنا خود بڑا جرم ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہونا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو آج یہ شب مغفرت ہے، اللہ پاک کی ذات منادی فرماتی ہے ہاں جی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخشوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا شخص کہ میں اس کی رزق کو جو ہے کشادہ کروں۔ رب تعالیٰ کی ذات خود متوجہ ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس بابرکت ذات کے اندر
خود جو ہے بخشنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جو لوگ یہ 8 افراد ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ بھی کرے تو مغفرت نہیں، نہ توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک باقی گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں بغیر توبہ کے بھی، لیکن یہ اگر توبہ کر لے اس شب مغفرت کے اندر، شب برات کے اندر، اللہ پاک کی ذات ان کو بھی معاف کر دے گی۔ اس لیے کہ اسلام کا یہ قانون ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا شخص جو ہے اگر گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو گناہ کا ایک لیول ہے، اس لیے توبہ کا بھی ایک لیول ہے۔ جیسا گناہ ہے ایسی ہی توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر گناہ جو ہے ہلکا ہے تو ہلکی توبہ سے معاف ہوگا، نیک اعمال سے معاف ہو جائے گا۔ اگر گناہ سخت ہے اس کے لیے توبہ بھی ایسی ہے۔ گناہ کی مثال، آخری بات عرض کر رہا ہوں، گناہ کی مثال جو ہے وہ ایک داغ کسی ہے۔ اب کپڑے پر ایک داغ لگ جائے تو جیسا داغ ہوتا ہے اس کو مٹانے کے لیے محنت بھی ایسی ہی کرنی پڑتی ہے۔ اگر سرسری مٹی لگی ہے تو آپ کپڑے کو جھاڑے اور ملے تو بس اوقات مٹی اتر جاتی ہے، داغ اتر جاتا ہے۔ بس اوقات داغ پکا ہوتا ہے، وہ جھاڑنے سے ملنے سے نہیں اترتا، اس کو پانی سے دھو لیتے ہیں، پانی سے دھونے کے بعد ملتے ہیں تو وہ داغ اتر جاتا ہے۔ لیکن بس اوقات داغ اس سے ہی پکا ہوتا ہے کہ وہ پانی سے دھونے سے بھی نہیں اترتا۔ ہم صابن لگاتے ہیں، صابن لگانے کے بعد اس کو ملتے ہیں تو داغ اتر جاتا ہے۔ لیکن بس اوقات داغ اس سے پکا ہوتا ہے کہ وہ صابن لگانے سے نہیں اترتا، اس کے لیے پھر بلیچ استعمال کی جاتا ہے، ہاں جی، اور جو ہے وہ چیزیں جو استعمال کی جاتی ہے، بلیچ وغیرہ استعمال کر کے اب داغ کو اتارا جاتا ہے۔ لباس کہتے ہیں مٹی کا تیل لگا لو جی، اس طرح داغ اتر جائے گا۔ تو یہ جیسا داغ ہے اس کو اتارنے کے لیے ایسی ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور گناہ کی مثال داغ کسی ہے، جیسے گناہ ہے ایسی ہی توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں اللہ پاک کی ذات جو ہے مغفرت فرمانے کے لیے موجود ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے منادی ہو رہی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخشو۔ آج مصیبتیں ہمارے گھر کے اندر جو ہے گھیرا کیے ہوئے ہیں اور ہم سب مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اس رات منادی فرماتی ہے کوئی مصیبت زدہ آدمی کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں اور مجھ سے جو ہے التجا کرے۔ رب تعالیٰ کی ذات آج جو ہے وہ لوگوں کو مصیبتوں سے دور کرنے کے لیے موجود ہے، اور اللہ پاک کی ذات کی طرف سے منادی ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ پاک سے مانگیں اس رات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیک اعمال میں خرچ کرے۔ رزق کی تنگی کا شکوہ اکثر لوگ کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات اس رات منادی کرواتی ہے ہاں بھی کون ہے کوئی ایسا آدمی جو رزق کی تنگی مبتلا ہو، ہاں جی، کہ میں اس کو رزق کے اندر کشادگی عطا کروں، تو بھائی اس رات کے اندر اللہ سے مانگے، اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گی۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے خود اعلان ہو گیا رب تعالیٰ کی ذات رحیم اور کریم ہے، دیکھو اللہ پاک نے مغفرت کے بہانے رکھ دیے ہیں، بخشش کے بہانے رکھ دیے ہیں، اور یہ رات جو شب برات ہے یہ اللہ پاک نے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کا ایک عظیم ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے۔ رب تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے گناہ کر کے گناہوں میں لتڑے ہوئے وہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ پاک چاہتے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والے بن جائیں، میرے سامنے آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ماہ مغفرت ہے، رمضان کے مہینے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان لوگ جب عید کی نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں اللہ پاک کی ذات جو ہے ان کو اس طرح جو ہے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے گویا کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کا انعام ہے، تراویح کا انعام ہے۔ ہم کوشش کریں اس رات بھی جو ہے اللہ پاک سے مغفرت مانگیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بیانات ہوں گے انشاءاللہ رمضان کی اہمیت پر۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں عزم کریں ہم سب روزے رکھیں گے، ہم سب تراویح پڑھیں گے، اپنے اہل و عیال کو پڑھائیں گے، رمضان کا حق ادا کریں گے۔ دیکھو یہ شب مغفرت آج ہے اور ملک الموت کے سپرد کی جا رہی ہے لسٹ ان لوگوں کی جن کی آئندہ سال موت ہونی ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون کون سے حضرات ایسے ہیں جن کا اس لسٹ کے اندر نام لکھا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، پچھلے سال جب شب مغفرت یہی شب برات آئی تھی، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے والوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے چاہنے والوں میں کتنے حضرات ایسے تھے جو موجود تھے اور اب نہیں ہیں؟ کتنے ایسے تھے جو موجود تھے لیکن اب
ان کا بھی یہی گمان تھا کہ ہم نے بڑا لمبا جینا ہے، ہماری بڑی لمبی زندگی ہے، اس لیے جو ہے زندگی جیسے ہے معمول کے مطابق گزار رہے تھے، لیکن وہ دنیا سے چلے۔ اسی طرح ہم میں سے پتہ نہیں کون کون سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کا اس لسٹ کے اندر نام ہے، تو بھائی توبہ کا جو ہے یہ ایک اللہ پاک نے ایک سنہری موقع عطا فرمایا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے منادی ہو رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ پاک کی ذات کے آگے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔